السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 94 سے 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، ان اگر کانت ہے، لکم تمہارے لیے، الدار گھر، الآخرۃ آخرت کا، عند اللہ پاس اللہ کے، خالصۃً مخصوص یا خاص، من دونی علاوہ، الناسی لوگوں کے، فتمنوا تو تم تمنا کرو، الموت موت کی، ان اگر کنتم ہو تم، صادقین سچے، ولن اور ہرگز نہیں، یتمنوہ وہ تمنا کریں گے اس کی، ابدم کبھی بھی، بما بوجہ اس کے جو، قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں، احرص سب سے زیادہ حریص، الناسی لوگوں میں، علی حیات زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ اور ان سے بھی جنہوں نے، اشرکوا شرک کیا، یودُ چاہتا ہے، احدہم ہر ایک ان کا، لو کاش، یعمر وہ عمر دیا جائے، الف ہزار، سنۃ سال، وما حالانکہ نہیں، ہوا وہ عمر کا ملنا، بمزحزحہ بچانے والا اسے، من العذاب عذاب سے، ان اگرچہ، یعمر وہ عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بما بوجہ اس کے جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر باقی لوگوں کے سوا اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، کیونکہ یہ کیا کہتے تھے کہ آخرت کا گھر تو ہمیں ہی ملے گا، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ یہاں ان کے غلط عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے، یعنی ان کو ڈانٹا جا رہا ہے، ان کا عقیدہ صحیح کیا جا رہا ہے کہ ایسے نہ کہو، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخرت میں انہیں بڑے اور بہت زیادہ عزت اور اکرام ان کو جو ہے وہ ملے گا، کس بنا پر، کس وجہ سے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کس کی اولاد ہے اور کس نسل سے ہے اور کون کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا جو پیمانہ، جو معیار، جو کرائٹیریا دیا ہے، اس پر جب تک پورے نہیں اترو گے کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو اور تمہارا یہ عقیدہ درست ہے کہ تم آخرت میں کامیاب ہوگے تو پھر موت کی تمنا کرو، دنیا میں کیوں رہ رہے ہو۔ کتنے مزے کی بات جو ہے وہ ان کو کہی جا رہی ہے کہ اگر وہ سچے ہیں تو موت کی آرزو کر کے دیکھ لیں۔ بھائی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں اور ہم تو بنی اسرائیل ہیں اور ہم تو جنت میں ہی جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اوکے ٹھیک ہے، تو پھر تم مرنے کی دعا کرو، کیونکہ تمہیں تو جنت ملے گی۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تو مرتے ہی جنت میں جائیں گے تو بس پھر مرنے کی دعا کرو، تو یہ نہیں کرتے ایسے۔ اگلی آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے، آیت نمبر 95 میں کہا جا رہا ہے لیکن وہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، یعنی جو عمل وہ کرتے ہیں، کیونکہ عمل کیا ہوتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، لکھ دیے جاتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے اعمال کو کہ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں ان کو ظالم کہا گیا ہے۔ کیوں کہا گیا ہے ظالم؟ کیونکہ ظالم وہ ہوتا ہے جو کسی کا حق کسی کو نہ دے، تو جو شرک کر رہا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو یہ شرک کرتے ہیں، اور مشرک جو ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو نہیں دے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی تو ایک حق ہے نا ہم پر کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ آگے آیت 96 میں فرمایا، اور البتہ تم انہیں ضرور دیگر لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص پاؤ گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر، یعنی جو کافر ہیں، یعنی جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ یہ تو اہل کتاب ہے نا، بنی اسرائیل جو ہیں، اور مشرک جو ہیں وہ پیورلی مشرک کون ہیں، جو کافر ہیں، یعنی کہ وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے،
تو وہ مشرک ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں مشرکوں سے بھی بڑھ کر جو ہیں وہ زندگی کے لورز ہیں، ان کو زندگی چاہیے، ان کو دنیا سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ تو سب سے زیادہ زندگی کو چاہنے والے ہیں، یعنی مشرکین بھی زندگی کے اتنے حریص نہیں ہیں جتنے یہ اہل کتاب ہیں۔ ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال عمر دی جائے، حالانکہ اتنی عمر اس کو دے بھی دی جائے تو اسے عذاب سے تو بچانے والی نہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو عمل یہ کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کو کتنی بھی لمبی زندگی مل جائے وہ اس وقت تک فائدے کی نہیں جب تک وہ اللہ کی اطاعت میں نہ گزرے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا؟ تو اللہ کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے، زندگی چاہے کم ہو یا زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں چھوڑنی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اور ایک بات، دا مین پوائنٹ آف دیز آیات از دیٹ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے، یہ کبھی بھی نہیں آپ نے سوچنا کہ ہم کہیں یہ تو نہیں کر رہے کہ ہم کسی نیک انسان کی بیٹی یا بیٹے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی، یا کوئی اور نیک انسان ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو بڑے بزرگ ہیں، ان کے جو فالوورز ہیں ان کی وجہ سے، بزرگ کی وجہ سے ان سارے فالوورز کی بخشش ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے کے لیے انسان صدقہ جاریہ تو بن سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان خود کتنے ہی گناہ کرے اور اس کے، اگر وہ کسی نیک انسان کا بیٹا ہے تو وہ کتنے ہی گناہ کرے اس کا بیٹا تو وہ بیٹے سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ نہیں، ہر انسان کو اللہ کے سامنے فرداً اکیلے سنگل حاضر ہونا ہے، سب نے اپنی خبر میں جانا ہے، سب نے اپنا حساب دینا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں کن مثالوں سے بات سمجھا رہا ہے۔ آگے آپ پڑھیں گے کہ فرعون کی بیوی تھیں حضرت آسیہ، اور کتنی نیک خاتون تھیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہوا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کتنے محبوب نبی، پیغمبر تھے، رسول تھے، لیکن کیا تھا کہ ان کے والد جو تھا وہ مشرک تھا، کافر تھا، تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کے گناہ معاف فرما دے، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کسی کے دل میں کوئی نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ انسان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کتنی تیزی سے ہدایت کی طرف بڑھتا ہے۔ تو اگر اللہ اور اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مان رہے جو لوگ، تو وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے